کیونکہ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ جب ذمہ دار کوئی اجتہاد کرے اور کوئی ضرورت کی چیز تمہیں پیش کرے تو تم اس پر عمل کر لو، تم اس کی غلطی کی وجہ سے اطاعت کو مت چھوڑنا، ورنہ اس کو تو حق میں اجتہاد کرنے کی وجہ سے غلطی کرنے پر بھی ایک اجر ملے گا، غلطی کرنے پر بھی ایک اجر ملے گا، اجتہاد کا اجر۔ دیکھو اجتہاد کا اجر، تم نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں اس سے خطا ہو گئی، اجتہاد میں خطا ہو گئی تو اسے ایک اجر ملے گا اجتہاد کا، اور اگر اس نے اجتہاد کیا اور صحیح کیا تو اس کو اپنی اجتہاد کا بھی اجر ملے گا اور اصابت کا بھی اجر ملے گا، صحیح کرنے کا بھی اجر ملے گا۔ جی ہاں، اجر اصابت اور اجر اجتہاد، ڈبل اجر ذمہ دار کے لیے، اس کو ڈبل اجر ملے گا، اور نہ ماننے والوں کو اس کا اطاعت کے نہ کرنے کا اور افتراق کے پیدا ہونے کا گناہ ملے گا۔ ہاں یہ بھی ہے ڈرنے کی بات۔ اس لیے کام کوئی پروگرام نہیں ہے متعین، بلکہ ہم اور آپ سب ایک سفر میں ہیں، ہماری منزل صعبہ ہے۔ ہاں یہ ضروری بات ہے کہ جب کوئی بات اوپری لگے تو اس کو اجتماعی طور پر بیٹھ کے پوچھو یہ بات کہاں ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کام میں کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو صحابہ سے نہ ملتی ہو یا حضرت کے بیانات میں نہ ملتی ہو، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی مدد ہے کہ جو چیز اس کام کے لیے مفید نہیں ہوگی اور اسے کوئی کر بیٹھے گا تو وہ اس چیز میں تعبیہ پیدا نہیں ہوگا، یعنی وہ چیز متعدی نہیں ہوگی، آگے نہیں چلے گی، آگے چلے گی نہیں، یہ طے شدہ بات ہے۔ اور جو چیز منسوخ ہے قرآن میں اور حدیث میں مسنون ہے اور صحابہ کی زندگی میں موجود ہے، وہ چلے گی بھی اور اس کے چلانے کی ذمہ داری کام کرنے والوں پر ڈال دی گئی ہے۔ ہاں یہ بات ضروری ہے کہ اس کا مذاکرہ کر کے اور اس پر مجتمع ہو کر چلو، یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات ٹھیک ہے، یہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا انکار نہیں، کیونکہ جو چیز منسوخ ہے یا مسنون ہے یا معصور ہے، یہ صحابہ کے معمول میں ہے کہ اس کا انکار تو بڑی گمراہی کا سبب بنے گا۔ جماعت کی نماز کو ایسی سنت فرمایا کہ اس کا چھوڑ دینا تمہیں گمراہ کر دے گا، لو ترکتم سنت نبیکم، یہ اس کو فرمایا جماعت کی نماز کے ساتھ۔